جس کو ماننا ہے مانے, نہیں ماننا ہے نہیں مانے. آیت نمبر 100. وما کان لنفس, اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے, نہیں ہے اختیار کسی انسان کا, ان تؤمن, کہ وہ ایمان لائے, الا باذن اللہ, مگر اللہ کی اجازت سے, ویجعل الرجس, اور اللہ ڈال دیتے ہیں الرجس یعنی نجاست, علی الذین, ان لوگوں پر, لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے. اللہ فرما رہے کسی نفس کے لیے نہیں ہے, کسی جان کے لیے نہیں, کسی اس کے جان کے اختیار میں نہیں کہ وہ ایمان لائے, مگر اللہ کے اذن کے ساتھ, اللہ کی اجازت. اب یہ بھی ایک بڑی متشابہات والی بات ہے. اللہ کا اذن کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یرید, اللہ ہدایت اسے دیتے جو چاہتا ہے. واللہ یہدی الیہ من ینیب, ویہدی الیہ من ینیب, من اناب, اللہ اس کی ہدایت کرتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹ کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وہ لوگ جو ہمارے راستے کے لیے محنت کریں گے, مشقت کریں گے, ہم ضرور ان کو ہدایت دیں گے. کیا کرنا پڑے گا؟ ہدایت کے لیے کیا کرنی پڑے گی؟ محنت کرنی پڑے گی. یہ آیت نمبر 69 آپ دیکھ سکتے ہیں, سورہ عنکبوت 29 سورہ ہے, 29 سورہ عنکبوت, اس کی 69 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیئرلی کہ وہ لوگ جاہدو, جو جدوجہد کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, فینا, ہماری خاطر, لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور انہیں ہمارا راستہ دکھائیں گے. اللہ کیوں نہیں دکھائیں گے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور بے شک اللہ تو ساتھ ہیں, کن کے ساتھ؟ معیاری کام کرنے والوں کے ساتھ, جو بڑے اچھے کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو بات آپ نے پڑھی آپ کو متشابہ آیت ہے, اس کو یہاں پہ کھول دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ متشابہ بات یعنی ملتی جلتی بات ہوتی ہے, بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا بات پھر بتائی جا رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دوسری آیتوں میں کھول دیتے ہیں. اچھا, یہاں پہ جو بات ہے کہ اللہ کی اجازت سے جو ایمان لاتی ہے نفس, وہ کون ہے؟ جو مشقت کر رہی ہوتی ہے. صحیح ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپروو کرتے اور اللہ اس کو ہدایت دے دیتے. پھر کہتے ہیں اللہ پلیدی ڈال دیتے, رجس یعنی گندگی ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ دیکھیں رجس اور نجس کا جو ورڈ یوز کیا ہے نا, جو ہمارے فقہا نے افسوس کے ساتھ صرف جسمانی نجاست کے اوپر لے لیے بات, کی گندگی جو انسان کی فزیکلی باڈی کے اوپر آتی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے نجس مشرکوں کو بولا ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھ لیا مشرک لوگ جو ہے نا وہ پلید ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ سے زیادہ صاف ستھرے دیکھنے میں نہیں فزیکلی. تو وہاں اللہ ایمان کی بات کرے, یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی بات کرے. آپ نے سورہ انفال میں بھی پڑھا, اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی ان کا مورل ڈاؤن ہو گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہائی کرنے کے لیے یہ کہا کہ اللہ نے ان سے گندگی ہٹا دی. سمجھ رہے؟ یہاں پہ بھی بولا کہ ڈالتے ہیں اللہ نجاست یعنی گندگی, کفر, شرک کی ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑی یونیک سی بات ہے. کیا؟ اینڈنگ دیکھیے اس آیت کی, کن پہ ڈالتے ہیں اللہ؟ جو عقل سے کام نہیں لیتے, ہدایت کے معاملے میں اندھے بہرے, جو ملتا ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, دماغ نہیں چلاتے اپنا کہ یہ واقعی جو بندہ بتا رہا ہے یہ دلیل دے رہا ہے یا یہ بس صرف اپنی باتیں, اس کی پرانی یہ طریقے ہیں یا جہاں سے اسے سمجھا ہے وہ بتا رہے ہیں. تو عقل سے کام لیا کریں جب دین کے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہدایت کے معاملے کو آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت عقل سے سوچا کریں ذرا. اچھا جی, آیت نمبر 101, قل, کہہ دیجئے, انظروا, دیکھو, ماذا فی السماوات, کیا کچھ ہے آسمانوں میں, والارض, اور زمین میں, وما تغنی الآیات, اور نہیں فائدہ دیتی نشانیاں, والنذر, اور ڈراوے, عن قوم لا یؤمنون, ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ان کو کہیے دیکھو کیا کچھ اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں رکھا ہے, یعنی ذرا نظر تو کرو. کیا عبرت فرعون کی ممی میں ہی رہ گئی ہے, اس کی لاش میں ہی رہ گئی ہے؟ کیا یہ قوموں کی تباہی صرف عبرت ہوتی ہے, یا آسمان اور زمین میں ہر جگہ اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی؟ تم ذرا نظر تو کرو, تمہیں اللہ نے آنکھیں کیا دی ہے, کیوں دی ہیں؟ اور نہیں اللہ کہتے کام آتی ہے نشانیاں, آیات کام نہیں آ رہی, یہ نشانیاں کام نہیں آ رہی, یہ سائنز آف اللہ جو جگہ جگہ آپ کو اور مجھے دکھتے ہیں اللہ کے جیسے سائن بورڈز ہوتے ہیں, تو مجھے اور آپ کو تو اللہ کی ہر جگہ علامات اور نشانیاں نظر آ گئی. پوری دنیا میں اللہ ہے, ہر جگہ جیسے ہم کہتے ہیں ہر ذرے میں اللہ ہے, تو وہ تمہیں کیوں نہیں دکھتا؟ اللہ کہتے نہیں فائدہ دیتی, ڈراوے, نصیحتیں ان لوگوں کو جو ماننا نہیں چاہتے, لیکن جو ماننا چاہتے ظاہر ہے ان کے لیے فائدہ مند. آپ دیکھ لیں پورا رکوع صرف اسی بات کو ڈسکس کر رہے ہیں, مان جاؤ. کب مانو گے؟ کیا عذاب دیکھ کے مانو گے؟ اس وقت فائدہ نہیں دے گا. اپنا ایمان اس وقت رکھو, اس وقت بنا لو جس وقت وہ فائدہ دے گا. یعنی آپ دیکھیں کیا بتایا جا رہا ہے, اپنا یہ وقت ضائع نہیں کرو, اس کتاب کی ناقدری نہیں کرو,
اللہ کے نبی آ کے گزر چکے ہیں، اب کیا چیز آئے گی مزید؟ کس کا ویٹ کر رہے ہو؟ اور پھر کہتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 102 میں، 102 آیت، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر مثلا انہی کے سے ایام الذین، دنوں کا وہ جو خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے، قل کہہ دیجئے فانتظروا، تم سب انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ اب کیا کہا اللہ کہہ رہے کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ یہ جو ابھی میں کہہ رہی تھی کہ ہم اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، تو کہہ رہے کیا انتظار کر رہے ہیں مگر ان لوگوں کے دن جو ان لوگوں پر آئے، جو قوموں پر آئے جس میں وہ تباہ ہو گئی، اور ان سے ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کیا کہتے ہیں، تم اگر پھر گئے تو تم کو بدل دیں گے اور دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے، جیسے تم کو اللہ نے آج سیٹ دی ہے۔ آپ نے یہ بات بار بار پڑھی 8ویں پارے میں کہ اللہ تعالیٰ قوم نوح سے بات شروع کرتے ہیں، قوم عاد کو بولتے دیکھو تمہیں قوم نوح کے بعد خلیفہ بنائے، قوم سمود کو کہتے دیکھو تم عاد کے بعد تمہیں سیٹ ملی تھی، آج مجھے اور آپ کو کہتے تم لوگ کو ابھی سیٹ ملی ہے۔ اب تم لوگ بھی اگر ڈیفالٹر ثابت ہوئے تو کیا ہوگا، تمہیں بدل دیں گے، دوسرے لوگ آ جائیں گے۔ تو یہ دنوں کا انتظار نہ کریں، یعنی عذاب کے دنوں کا انتظار نہیں کریں۔ اے نبی ان سے کہہ دو پھر صحیح ہے، اگر انتظار کرتے ہو تو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 103، ثم ننجی رسلنا، پھر ہم نجات دیتے ہمارے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح، حقا علینا، ہم پر ذمہ داری بنتی ہے، ننجی المؤمنین، کہ نجات دیں ایمان والوں کو۔ اللہ کیا کہتے ہیں، ہم نے پھر کن کو بچایا؟ جو ہمارے رسول تھے، ایمان والے تھے۔ آج میں اور آپ چاہے کوئی مانے نہ مانے، بھائی اپنے آپ کو الگ کر کے بھی ایمان کی طرف لیں، چاہے کوئی ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے لیکن اپنا بچاؤ کر لیں۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے اللہ کا عذاب، ہم تو تھوڑی سی مشکل نہیں برداشت کر سکتے آج دنیا کی، تھوڑی سی کوئی 2-4 چیزیں ایک ساتھ گھر کی ٹوٹ جاتی ہے تو ہم لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج کل ہمارے ساتھ، یہ کیوں اتنے نقصانات ہو رہے ہیں۔ تو ہم تو بالکل برداشت کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں، ہم سے ہو ہی نہیں سکتا برداشت۔ تو کہتے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 104، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک، اگر ہو تم سب شک میں، من دینی، میرے دین کے بارے میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، کہہ دیجئے، کہا نا، فلا اعبد، تو نہیں میں بندگی کرتا، الذین، ان کی، جن کی تعبدون، تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن، اور لیکن، اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کی، الذی، اس ذات کی، یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتی ہے، جو تمہیں وفات دیتی ہے، جس کے قبضے میں سب کی جانیں، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ رکوع جو ہے نا پورا بڑی ہی ایکسکلوزیو توحید بیان کر رہے، ایک اللہ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے آگے سارے بے بس۔ جو ایتھیسٹ ہے نا، جو خدا کو نہیں مانتا، اس کو بھی یہ رکوع بتا سکتے ہیں، اور اس کو یہ اللہ کی آیتیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیا کہتے ہیں۔ اور اللہ نبی سے کہہ رہے ہیں آپ ان کو کہو، یہ سب کو بول دو، جو بھی اس قرآن کو نہیں مانتے، جو بھی ایک اللہ کو نہیں مانتا، ان سب کو بولو کیا، اگر تم میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو میں تو بندگی نہیں کروں گا ان کی جن کی تم بندگی کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ میں تو کس کی بندگی کرتا ہوں، ریفرنس دیکھیں آپ ذرا، اللہ کی قدرت یہاں پہ جو بیان ہوگی وہ دیکھیں کیا ہے، کہتے ہیں میں اس ذات کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتی ہے، جس کے قبضے میں سب کی جانیں۔ اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذالک ما کنت منہ تحید، یہ موت ہے جو تمہارے لیے چیلنج بن گئی، آج نہیں لڑ سکتے تم نہیں ہٹا سکتے اس کو اپنے پاس سے، تمہیں ایٹ لاسٹ سرینڈر کرنا پڑتا ہے اللہ کے آگے۔ یہ پیچھے فرعون کیا کر سکا، سرینڈر کیا اس نے۔ یہ ہے اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے جو آسمانوں میں زمین میں، پسند سے اور ناپسند سے بھی، یہ ناپسند سے اس نے کیا تھا سجدہ، جھک گیا نا۔ اللہ کو اپنے آگے لوگوں کو جھکانا آتا ہے، بندہ کیوں خوشی خوشی نہیں جھک جاتا اللہ کے آگے؟ آپ مجھے بتائیں، اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس کے قبضے میں سب کی جانیں ہیں تو اس کو تو بندے کو فوراً مان لینا چاہیے۔ اور کانفیڈنس لیول کتنا ہونا چاہیے ہمارے پاس اعتماد کیوں کھو گیا ہے ہمارا؟ مجھے بتائیے، یہ نبی کیا دین لائے تھے؟ یہ دین کے ورڈ کے اندر یہ 3 حرف کا جو لفظ ہے، یہ ہے دال یا نون، دین کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ۔ نبی کے فیصلے، نبی کا دین تو سب کا چل رہا تھا،
ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. دین تو اچھا بھی اور دین برا بھی ہے. دین تو برائی کا بھی حکم دے رہے ہیں. دین کا نام تو ہر کوئی یوز کرتا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ دین جو میرا دین ہے, وہ دین جو ہے نا وہ کہیں اور نہیں, وہ اسی قرآن میں. یہ جزا آپ آیت پڑھ رہے نا یہ والی, یہ اسی قرآن کی اسی آیت کے اندر, یہ اسی کتاب کے اندر سارا دین ہے. اس کے علاوہ نبی کسی اور چیز کو اس وقت دین نہیں کہہ رہے, نہ ہی انہوں نے بعد میں کہا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر تمہیں شک ہے نا میرے دین کے بارے میں, آج اگر کسی کو قرآن کے شک ہے تو جائے وہ کوئی اور کتاب کو ڈھونڈ لے. الحمدللہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور آج یہ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو ایک اللہ کو نہیں ماننا, اللہ کی باتیں اسے اچھی نہیں لگتی, تو صحیح ہے جائے اپنی موت کا انتظار کرے. اور پھر کیا کہا, میں تو اس ذات کی بندگی کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتی ہے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایمان والوں میں سے ہوں. میں کس اچھا اب جب اس کے اوپر جب نبی نے ڈکلیئر کر دیا, بڑا کلیئرلی ایک سٹیٹمنٹ دیا, تو اس وقت سب کی زبان بند ہو گئی ہوگی نا. کوئی یہ کہہ سکتا ہوگا کہ نہیں جن کی ہم عبادت کرتے نا وہ تم کو وفات دیتا ہے, محمد تم کو وہ وفات دیتا ہے. یہ کسی کی زبان نہیں تھی کہ وہ یہ بات کہہ سکے. سمجھ رہے, یہ اسپیچ لیس کر دیے شاید ان سب کو. اور پھر فرمایا 105 میں وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ, اور مجھے یہ حکم دیا گیا, یعنی پیچھے سے ہم واو کا عطف لائیں گے پیچھے سے, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اقم وجہک, کہ میں قائم کروں اپنے آپ کو, کہ قائم رکھو اپنے آپ کو للدین, دین کے لیے حنیفاً یکسو ہو کر, ولا تکونن, اور ہرگز نہ تم ہو جانا من المشرکین, مشرکوں میں سے. مجھے کیا حکم دیا گیا, میں جم جاؤں, میں اپنی وجہ اپنی ڈائریکشن صرف اس دین کی طرف کر لوں, میرا فوکس صرف اس دین کی طرف ہو, میری ساری توجہ اس دین کی طرف ہو, میں کھڑا ہو جاؤں اسی دین کا جھنڈا لے کر, کوئی اور چیز نہیں ہے میرے پاس. اور حنیف بن کر, حنیف مطلب کیا ہے, حنفی تو یہاں پہ بول رہے ہیں نا, حنفی بن کے کیا کہہ رہے ہیں, حنیف یعنی یکسوئیت کے ساتھ ساری جگہوں سے ہٹ کے صرف ایک جگہ پر, ایک اللہ کے راستے پر جو کہ صراط مستقیم ہے. اور ہرگز تم مت ہو جانا مشرکوں میں سے, یعنی یہ آرڈر ہے اللہ کا. تو مشرک کیا ہے, جو بندہ اس کو دین نہیں مانتا وہ شرک کر رہا ہے. جو بندہ آج اس کو دین مان رہا ہے, میں اور آپ جیسے اس کو دین مان رہے ہیں, قرآن کو سمجھ رہے ہیں, اللہ کو سمجھ رہے ہیں, رسول کو مان رہے ہیں, اور اس کے بعد میں اور آپ اس دین پہ نہیں چلتے, اس پہ قائم نہیں ہو رہے, تو ہم بھی تو شرک کر رہے ہیں نا. پھر مطلب ہر طرح سے ہم, ہر شخص اپنے آپ کو الگ الگ طریقے سے دیکھے. یعنی جس طریقے سے آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کے ہر طریقے سے چیک کرتے, کہیں تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اپنے دلوں کو اس طرح سے دیکھیں, اور اپنے اعمال کو دیکھیں, اپنی زندگیوں کو دیکھیں, اٹھا اٹھا کے ہر طرف سے دیکھیں ہم کیا ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہیں ہم شرک تو نہیں کر رہے, کہیں ہمارا ٹریک چینج تو نہیں ہو رہا, جدھر اللہ نے ہمیں چلنے کا بولے ہم وہاں سے ادھر ادھر تو نہیں ہو رہے. اتنا زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے, اور یہی تقوی ہے, یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. تقوی کی بیسس پہ ہی سب چیزیں مل رہی. اس کے بعد دیکھیں فرماتے 106 وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ, اور مت پکارو اللہ کو چھوڑ کر مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, جو نہ تم کو نفع دیتے ہیں اور نہ جو تم کو نقصان دیتے ہیں. فَإِن فَعَلْتَ, تو اگر تم نے ایسا کیا, فَإِنَّكَ, تو یقیناً تم اذن اس وقت من الظالمین, ظالموں میں سے ہو گئے. یعنی جو لوگ بھی آج کسی اور کو سپورٹر سمجھتے ہیں, ولی اللہ یا ان کے یہاں جو کنسیپٹس ہیں قبر والے, یا کوئی بھی, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے, تو یہاں پہ جن کے پاس بھی شرک ہے, جو ہمارے عقائد بنے ہوئے لوگ ہیں, ان کو بھی آپ یہ بتائیں آیتیں ساری, یہ پورا رکوع ان کے سامنے بولے پڑھ کے صرف آپ کو اللہ کی بات سنا رہے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, مت پکارو, پکارنا سمجھتے ہیں, انووک نہیں کرو, پکار نہیں ہونی چاہیے, تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے, یا اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے, اے اللہ میری بات سن. کیا مت پکارو اللہ کے علاوہ جو نہ تم کو نفع دیتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں, اور اگر تم نے ایسا کیا تو تم اس وقت ظالم ہو جاؤ. پھر فرماتے 107 وَإِن يَمْسَسْكَ, اور اگر تم کو اللہ پہنچائے بِضُرٍ, کوئی تکلیف, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو کوئی نہیں ہے ہٹانے والا اس تکلیف کو مگر وہی ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ پہنچانا چاہے تمہیں کوئی بھلائی, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو کوئی پھیرنے والا نہیں اس کے فضل کو, يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ,